ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے حقوق والدین کے متعلق ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور وہ ادا کرنے پر فضیلت کیا ہے، نہ ادا کرے تو وعید کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم سماعت کریں گے۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 یہ دو آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کس بات کا فیصلہ کر دیا ہے؟ کہ اب عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے ایمان والے تمام لوگ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نماز اسی کے لیے پڑھیں گے، روزہ اسی کے لیے رکھیں گے، حج اسی کے لیے کریں گے، قربانی اسی کا نام لے کر کریں گے، ذبح کرنا ہے حلال جانور کو تو اسی کا نام لے کے کریں گے، منت اسی سے مانگیں گے، اعتکاف اسی کے لیے بیٹھیں گے، طواف اسی کے گھر کا کریں گے، دعا اسی سے مانگیں گے، سجدہ اسی کو کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ امور کو انجام نہیں دیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا فرض تم پہ یہ کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کا معاملہ کرو، مہربانی کا معاملہ کرو۔ کیوں کرو؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی وجہ تو آگے بتاتا ہوں، مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ میرا حکم فرض ہے۔ جیسے نماز کا حکم دیا نا، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے یہ بھی حکم فرض کیا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز کو چھوڑ دیا کوئی بندہ تو حرام ہے، ایسے ہی والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ترک کر دیا تو یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی آگے سماعت کریں گے۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر تم اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالو تو کیا کرو؟ افیوں ولا فلا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما، ان کو جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، اف بھی مت کہو، فرمایا اللہ پاک نے، اف بھی مت کہو۔ مطلب کیا؟ غصے کے جیسی کیفیت مت ظاہر کرو،
ایسا ناک پوڑیاں پھلا لے رہے, فائٹ بنا لے رہے, سمجھ رہے آپ, بول کے اس طریقے سے بول رہے. اور کیا کر رہے معلوم, والدین کو یہ بول رہے کہ میچ ملا کیا, میں کچھ چپ کے بولتے رہتے, دوسرے بھائی کو بولو, دوسرے بہن کو بولو کام. اس طریقے سے جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ پاک نے فرمایا خاموش رہ کر ناک پوڑیاں پھلانا, اف اف ایسے آوازیں نکالنا, یا ہاتھ جو ہے نا کیا فائٹ کی طرح بنا لینا, اس طریقے سے بھی اظہار مت کرو اپنے غصے کا والدین کے سامنے. اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو یہاں ٹھہر جائیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اگر جو ہے نا کیا ہے جوانی کی عمر میں ہے تو ان کو جھڑک کے بات کر سکتے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وہ جب جوانی کی عمر میں ہے تو جتنا حسن سلوک کرے نا اس سے بھی زیادہ حسن سلوک کرو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے. مطلب یہ ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین جوان ہے تو جھڑک کے بات کر سکتے, بوڑھے ہو جائیں تب جھڑک کے بات نہیں کرنا ہے. نہیں, فرمایا کہ ہر حالت میں والدین کے ساتھ اس طرح گفتگو کرو کہ لہجہ بھی تمہارا محبت کا ہونا, والہانہ ہونا, فدا ہونے والا ہونا. حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے گفتگو کرو, ایسے ان کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ اور اتنا ادب کرتے ہوئے گفتگو کرو, فرمایا سرکار نے جیسے ایک کیا ہے معلوم ہے, غلام اپنے سخت لہجے والے اور سختی کرنے والے مالک کے سامنے کیسا ڈرا ڈرا تھر تھرایا ہوا کیسا رہتا. نوکر جی اپنے ایسے سخت مالک کے سامنے کیسا رہتا, ہاتھ بن کے ارے مالک آ رہے بول کے کیسا جی حضوری کرتے ہوئے کیسا رہتا. سرکار فرمائے وہ نوکر جیسا اپنے وہ سخت مزاج والے مالک کے سامنے رہتا نہیں, ویسا تم اپنے ماں باپ کے سامنے رہو بولے سرکار. حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے وصیت فرمائی کہ ابو ہریرہ اپنے والد کے آگے مت چلا کرو بولے سرکار. والد چل رہے نا ان سے آگے مت چلو اور ان کو اونچی جگہ پہ بٹھاؤ, خود تھوڑا کم جگہ پہ بیٹھو, کم اونچی جگہ پر بیٹھو. ایسا مت کرو کہ ان سے زیادہ اونچی جگہ پہ تم بیٹھ گئے ہو. حضور نے فرمایا کہ جب گفتگو کرو تو نرم لہجے میں گفتگو کرو, نرم لہجے میں, پیار کے لہجے میں, محبت کے لہجے میں ان سے گفتگو کرو. تو ان کے آگے چلنا بے ادبی ہے اور ان سے اونچی جگہ پہ بیٹھنا بے ادبی ہے. ان کے ساتھ غصے کے لہجے میں بات کرنا یہ بے ادبی ہے. اللہ کے حبیب نے اس سے منع فرمایا. اور ایک صحابی رسول نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میری خواہش تھی کہ میں فتح مکہ جب ہوگا تو میں نے منت مانگی تھی کہ فتح مکہ جب ہوگا تو میں آپ کے ساتھ مکہ جاؤں گا اور کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چوموں گا, یہ میری خواہش تھی مگر میں جا نہیں پایا. یا رسول اللہ میری منت تو پوری ہو گئی لیکن اب اس کی ادائیگی کرنا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چومنا جو ہے نا میرے اوپر لازم ہے, تو اب میں کیا کروں. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے ماں کے پیروں کو بوسہ لے لے, یہ کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کے برابر ہے فرمایا سرکار نے. اسی طرح عمدۃ القاری شرح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ اگر ہم پر ظلم کرے تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ایک سوال کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگرچہ کہ ماں باپ ظالم بھی ہو تب بھی تجھے یہی انداز سے ان کے سامنے گفتگو کرنا ہے, یہی لہجہ اختیار کرنا ہے. وہ اگر ظالم بھی ہو تب بھی تجھے اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے, حسن سلوک کرنا ہے فرمایا. ایک صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ والدین اگر برے اعمال میں ہوں, کافر ہوں تب کیا کیا جائے. حضور نے فرمایا اگر انہوں نے تمہارے خلاف تلوار نہیں نکالی, تم سے کبھی جہاد نہیں کیا اور تم کو گھروں سے نہیں نکالا, نکالنے والے لوگوں میں شامل نہیں رہے,
ہے نہیں. باغی کافرین دشمنوں میں تمہارے ساتھ ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ بھی نہیں کیے اور تمہارا برا کبھی نہیں چاہے. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے تم وہ دین پر چلتے ہو تو ہم ہمارے دین پہ چلیں گے. اس طریقے سے رہے. تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے حکم دیا. ان کو ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت ان کو پیسے پہنچاؤ. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے یہ وصیت فرمائی. تو معلوم ہوا والدین کافر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ان کے ہاتھ پیر دبانے ہیں, ان کو سودا لا کے دینا ہے, ان کے لیے خرچے کی اگر ضرورت ہے تو پیسے فراہم کرنا ہے. اس طرح ان کی خدمت میں لگے رہنا ہے. اب والدین مومن ہو یا کافر ہو, دونوں صورتوں میں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دن میں 100 بار دیکھوں تو؟ حضور نے فرمایا 100 مقبول حج کا ثواب ہے. اب آپ اندازہ لگائیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو کیا ملتا وہ تو چھوڑو آپ. حضور فرما رہے ہیں مسکرا کے چہرے کو دیکھا مقبول حج کا ثواب ہے. اب جتنے حج کو جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے مقبول ہوا نہیں ہوا. اتنی محنتیں کرنے کے بعد صرف امید رکھ سکتے اللہ قبول کر لیں گا بول کے, مگر یہاں پر تو قبولیت کی گارنٹی ہے کہ جتنے مرتبہ والدین کے چہرے کو مسکرا کے دیکھے گا مقبول حج کا ثواب ہے. اسی طرح وعید بیان کی اللہ کے حبیب نے. کیا وعید بیان کی؟ نافرمان شخص کے لیے کہ والدین کی جو نافرمانی کرنے والا ہے, والدین کی جو بے ادبی کرنے والا ہے, والدین کے دل کو جو اذیت پہنچانے والا ہے, حضور نے فرمایا وہ شخص اگرچہ کہ کتنا ہی نمازی ہو, کتنا ہی روزے دار ہو, اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل اللہ قبول ہی نہیں کرتا بولے سرکار, جب تک کہ وہ فرما بردار نہ ہو جائے, جب تک کہ والدین کو خوش نہ کر دے, جب تک کہ والدین کا خدمت گزار نہ بن جائے, اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوتا, کوئی نفل قبول نہیں ہوتا. اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن علیہ رحمہ نے زجاجۃ المصابیح میں بیان کیا ہے. تو کیا بات معلوم ہوئی کہ والدین کا جو نافرمان ہے اگرچہ کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے مگر نمازیں قبول نہیں کی جاتی اس کی, اگرچہ کہ وہ روزے رکھنے والا ہے روزے قبول نہیں کیے جاتے. تو ایک طرف تو بندے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو یاد رکھ لیں کہ آپ کی نمازیں آپ کے کام نہ آئیں گی. کیوں کہ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ والدین کی خدمت کتنی کروں؟ یہ سوال کیا ایک صحابی رسول نے, کتنی کروں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کتنا کروں؟ حضور نے فرمایا ماں باپ تیری جنت, ماں باپ تیری دوزخ ہے بولے سرکار. اب جنت میں جانا ہے تو کتنے نیکیاں کرتا اتنی خدمت کر بولے حضور. دوزخ میں جانا ہے تو کتنے گناہ کرتا اتنی نافرمانی کر لیں. تو اس صورت میں والدین اگر تجھ سے ناراض ہیں, خفا ہیں شرعی اعتبار سے, نا حق اگر جو ہے نا ناراض ہے تب کی بات نہیں ہو رہی, وہاں پر وہ حق پر ہے, شرعی اعتبار سے حق پر ہے, اور تو جو ہے نا اس وقت ان کی نافرمانی میں مبتلا ہے, تو یاد رکھ لے بولے سرکار جنت میں نہیں جا سکے گا. اب یہاں پر نمازیں بھی ہو تو نہیں جا سکے گا, روزہ بھی ہو تو نہیں جا سکے گا. یہ معاملہ ہے. ایک صحابی رسول ہے, ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, انتقال کا وقت قریب آیا, کلمہ ہی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا. صحابہ اکرام دوسرے ان کے اطراف میں آ کر ان کو کلمہ پڑھانے پر زور دے رہے, بار بار کثرت کے ساتھ پڑھ رہے, مگر زبان پہ کلمہ ہی جاری نہیں ہو رہا. آخر میں وہ صحابہ اکرام کیا کرے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ فلاں صحابی کے نزا کا عالم ہے, روح پرواز نہیں ہو رہی, کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا, تڑپ ہے, بس تڑپتے جا رہے ہیں, روح بھی نہیں کر رہی, کلمے کی توفیق نہیں ہو رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سرکار نے خود کلمہ پڑھایا, پھر بھی کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا. ذرا اندازہ لگائیے آپ, سرکار آ گئے مگر پھر بھی قہر خداوندی ان کے اوپر برس رہا ہے. دیکھو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا رہے ہیں مگر پھر بھی نہیں ہو رہی ہے اللہ کی رحمت ان کے اوپر, وہ صحابی رسول کے اوپر. تو حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہے کیا؟ پوچھے.
تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ والد تو گزر گئے، والدہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ والدہ کو بلا لاؤ۔ بلا کر لایا گیا، سرکار نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ میرا فرزند ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ اس کے یہ نزا کا عالم ہے، اس کا جو ہے نا کیا ہے، روح بھی پرواز نہیں ہو رہی اور کلیمے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، یہ تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ معاملہ یہ ہوا میرا شوہر جب یہ ابھی چھوٹا رینگتا بچہ تھا اسی وقت گزر گیا، تو میں اس کی خاطر کہ اس کو پالنے کی خاطر اپنی جوانی پوری لٹا دی، بولی انہیں اس کو پالنے کی خاطر میں گھر گھر کام کرتے پھری، اس کی تعلیم تربیت کی خاطر، اس کے نخرے اٹھانے کی خاطر میں ہر گھر کام کرتے پھرتی، اس امید پر کہ یہ جب بڑا ہوگا تو میرا سہارا ہوگا، میرا آسرا ہوگا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، میں نے اپنی جوانی لوٹا دی، کام کاج کرتی رہی، آج میں بڑھاپے کو پہنچ گئی، کمزور ہو گئی، اور اس نے اپنے بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ یا رسول اللہ میں در بدر اب اس بڑھاپے کی حالت میں بھٹک رہی ہوں، میرا کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے، صرف یہ ایک بیٹا تھا اور میں نے اس کو اس امید پر پالا تھا، اور آج دیکھیے آپ میں ہی گھر سے باہر ہوں، میرے ہی گھر سے نکال دیا اس نے۔ اب آپ بتائیے یا رسول اللہ میں اس سے خفا نہ رہوں تو کیا رہوں؟ حضور نے فرمایا تیری ہی ناراضگی اس کے خاتمہ بالخیر ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو اچھے خاتمے سے روک رہی ہے، اس کو معاف کر دے، اب اس کے موت کا وقت ہے۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ سرکار فرمایا جب تو نے عزم کر لیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گی تو پھر ٹھہر جا، بولے اس کو جہنم میں جلتا دیکھے گی؟ تو والدہ نے کہا کہ ہاں دیکھوں گی۔ سرکار نے فرمایا تو ٹھیک ہے، جہنم میں بعد میں جائے گا، یہ مرنے کے بعد، پہلے ہی اس کو جو ہے نا جہنم کے جو ہے نا داخلے کے لیے تیاری کر دیں گے۔ بولے صحابہ اکرام سے فرمائے جاؤ ذرا لکڑیوں کا جو ہے نا کیا ڈھیر جمع کرو۔ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے بلند ہوئے سرکار نے فرمایا اس کے بچے کو لے جاؤ، یہ پلنگ کے ساتھ وہ آگ کے اوپر رکھ دو، بولے سرکار، اور اس میں زندہ جلا دو اس کو۔ والدہ بولی کہ یا رسول اللہ میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی۔ سرکار نے فرمایا یہ دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا جہنم کی آگ ہے، بولے سرکار۔ تو اب ذرا اندازہ لگا جب تو یہ ادنا درجے کی آگ میں جلتا اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی، جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکے گی؟ تو ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں نے اس کو معاف کر دیا، آپ کی خاطر معاف کر دیا۔ اس طرف یہ جملہ زبان سے کہنا تھا، دوسری طرف وہ صحابی رسول کے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت روح پرواز ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے فرمایا اس لیے حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ کہ یہ تمہارے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنے گا، تم دنیا سے ایمان کی حالت میں مر سکو گے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور حضور اللہ پاک نے فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے، اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے، یہ یاد رکھو۔ فرمایا یعنی زور کس بات پہ دیا؟ ایمان پہ موت آنے پر زور دیا اللہ پاک نے۔ تو ایمان پہ مرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اب اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بخاری شریف میں اور دیگر احادیث کی کتب میں ہے کہ رسول پاک منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے آمین فرمائے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کسی نے تو دعا ہی نہیں کی، آپ نے کس دعا پر آمین کہا؟ حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے دعا کی یا رسول اللہ اللہ اس شخص کو تباہ برباد کرے، ہلاک کرے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے جو والدین کو تو پائے مگر ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنتی نہ بن سکے۔
انہوں نے بد دعا کی اور رسول پاک نے آمین کہا۔ اب بتاؤ وہ شخص آباد رہ سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ رب العزت کسی بھی گناہ کی سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا بولے سرکار، یعنی کوئی بندہ اگر زنا کرا تو سزا دینے میں اللہ تعالیٰ اتنی جلدی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ چوری کرا، ڈکیتی کرا، سمجھ رہے آپ، غیبت کرا، چغلی کرا، بہتان لگایا، سود خوری کرا، دوسرے کوئی بھی گناہ کرا تو اللہ پاک اس کی سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا بولے سرکار، لیکن والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، ان کو جو ہے نا کیا یہ حقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ ذلت آمیز برتاؤ کرنا، یہ ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے بولے سرکار کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محشر تک بھی صبر نہیں فرماتا، دنیا میں ہی موت سے پہلے اس کو سزا دیتا ہے بولے سرکار، موت سے پہلے اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے، پھر مرنے کے بعد اور قیامت کی سزا الگ ہے فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو والدین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کیسی نیکی ہے، کتنی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 الگ الگ شخص الگ الگ علاقوں سے وہ چلے جنگل کی طرف کہ ہم جا کر اب باقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے۔ وہ جب چلے تو کیا ہوا راستے میں کیا ہوا، غار آ گیا اور طوفانی ہوائیں چلی، وہ غار میں جو ہے نا کیا داخل ہو گئے اور وہ غار کے منہ پر ایک بڑا سا چٹان آ کے لگ گیا۔ تو وہ تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ بات طے کی کہ اب ہم تینوں اپنے زندگی کی ایک ایسی نیکی یاد کریں گے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، وہ نیکی کو وسیلہ بنا کے دعا کریں گے۔ تو تینوں نے دعا مانگی، تو اس میں ایک بندے نے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ میری ماں ضعیفی کی حالت میں تھی، میں حلال کمائی کمانے کے لیے جنگل جاتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا، پھر اس کو فروخت کرتا، اس سے جو پیسے آتے اس سے دودھ لے کر گھر کو آتا، شام کو جب گھر آتا تو میں سب سے پہلے میری ماں کو دودھ پلا کر پھر میرے بیوی بچوں کو پلا کر میں پیتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا میں آیا، میری ماں کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی، تو میں نہ ہی میرے بیوی بچوں کو دودھ پلایا نہ ہی میں خود پیا، وہ پوری رات سوئی رہی، میں پوری رات کھڑا رہا دودھ لے کر، پہلے ماں کو پلاؤں گا بعد میں سب کو۔ تو اس طرح میں نے یہ نیکی کی ہے۔ اے اللہ میرے وہ ماں کی خدمت میں نے وہ جو رات بھر جاگتے ہوئے دودھ کا لوٹا ہاتھ میں لے کر گزاری ہے، وہ نیکی کی اگر تیری بارگاہ میں کچھ اہمیت ہے، یہ پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی، وہ چٹان کو ہٹا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسی نیکی ہے کہ وہ نیکی کو وسیلہ بنا کے دعا کرے تو اللہ پاک وہ دعا کو قبول فرما لیتا۔ اب ذرا سوچو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ نیکی کو وسیلہ بنا سکتے تو ماں باپ کو نہیں بنا سکتے؟ ارے جن کے چہرے کو آپ دیکھے قبول حج کا ثواب ہے، ان کو وسیلہ بنا کے دعا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ والدین کا چہرہ دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس وقت وہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس وقت وہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں اور ایک حدیث پاک ہے، 3 بچوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا، مگر ایک بچے کا میں سناؤں گا۔ ایک حضرت جریج، یہ بنی اسرائیل کے ایسے عابد و زاہد عبادت گزار بندے تھے، نیک صالح، انہوں نے اپنی ایک خانقاہ بنا لی تھی، وہیں رہتے، وہیں دن رات اللہ کی عبادت میں رہتے۔ کیا ہوا، ایک دن والدہ آئی اور ان کو آواز لگائی باہر سے کہ جریج، اس وقت وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نفل نماز۔ والدہ کو نہیں معلوم کہ یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو والدہ نے باہر سے آواز لگائی، آواز لگا کر تھک گئی، وہ نماز میں تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا، تو والدہ نے باہر سے ہی بد دعا دی۔ کیا بد دعا دی؟ کہ اے جریج، میرے بلانے پر تو نہیں آیا نا، تو تو اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ زانیہ عورت سے تیرا آمنا سامنا نہ ہو جائے، زانیہ عورت تجھ پر تہمت جب تک نہ لگا دے تجھے موت نہیں آئے گی بولے ہو۔ یہ بول کر والدہ چلے گئی۔
چلے گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے موت سے پہلے وہ واقعہ لا لیا ان کی زندگی میں. کیا ہوا؟ ایک زانیہ عورت پہلے ان کے پاس آئی اور ان کو زنا کی دعوت دی. وہ بولے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوں, تو اور کہیں اور چلے جا, میرے سے یہ امید مت رکھ. وہ کیا کی, دوسرے شخص سے زنا کری, حاملہ ہو گئی. وہ بچہ جو ہے نا کیا ہے معلوم, جریج کا ہے بول کے ان کے اوپر الزام لگا دی. سمجھ گئے آپ؟ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوئی بات کہ بندہ اگر نفل نماز میں ہے, والدین کو پتہ نہیں اور وہ آواز دیں, تو اس صورت میں نماز توڑ کر چلے جانے کا حکم ہے. بندہ عبادت خدا میں تھا, ماں نے بلایا وہ نہیں آیا اور اس نے بد دعا دے دی, اللہ نے قبول فرما لی. اب آپ اندازہ لگائیے, جب بندہ والدین کو ستاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, اس وقت اگر بد دعا کر دیں تو جب وہ بد دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. یہاں اللہ کا نیک بندہ تھا, وہ جریج کوئی ایسا ویسا شخص نہیں, اللہ کا نیک بندہ صالح بندہ تھا. اور اس بندے نے کیا کیا, پھر وہ بچہ جب جو ہے نا, وہ بچہ جب پیدا ہو جائے نا, اس کو لے کے آنا. بولے بچہ پیدا ہوئے جب لائے تو بچے کی طرف اشارہ کرے, اشارہ کر کے بولے تیرا اصلی باپ کون ہے؟ حضرت جریج بولے یہ تیرا اصلی باپ کون ہے؟ تو بچہ بولا کہ آپ میرے اصلی باپ نہیں ہے, میرا اصلی باپ فلاں جگہ کا چرواہ ہے, فلاں شخص سے بول کے بول دیا. سمجھ گئے آپ؟ ذرا اندازہ لگائیے یہ کرامت کس سے ظاہر ہوتی, کس سے ظاہر ہوتی؟ ویسے نیک شخص کو بھی بد دعا لگ گئی ماں کی, اگر بلانے پر حاضر نہ ہو. ذرا اندازہ لگائیے, ہم اور آپ کا تو شماری نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ والدین کے دل کو اذیت مت پہنچاؤ, ان کا دل دکھاؤ مت, ان کے آہ سے بچو, ان کی بد دعا سے بچو, ورنہ تمہارے خاتمہ بالخیر ہونے میں رکاوٹیں حائل کر دے گا. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ رزق کی وسعت, رزق کے اندر برکت, رزق کے اندر کشادگی کوئی چیز نہیں لا سکتی. بولے سرکار والدین کے ساتھ حسن سلوکی سے آتی ہے. یعنی برکت رزق میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے آتی ہے, رحمت رزق کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے آتی ہے. ہم وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سرکار نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کر, اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر, ان پر پیسہ خرچ کر, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اللہ پاک نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اتنا ہی نہیں, ان کے سامنے جھکے جھکے آؤ, ایسے ایسے آؤ, ادب کے ساتھ جھکے جھکے آؤ. والدین کے پاس جب آ رہے ہو تو انتہا درجے کے والہانہ جھکاؤ والے انداز کے ساتھ آؤ, نرم والے انداز کے ساتھ آؤ, نرمی والے لہجے میں گفتگو کرو, پھر تاکہ تم پر کیا ہو, اللہ کی رحمت نازل ہو. پھر فرمایا اللہ پاک نے اتنا ہی نہیں, پھر جب بھی دعا کر رہے ہو نا تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو. بولو اے اللہ ہم پر بھی مجھ پر بھی رحم فرما, میرے ماں باپ پر رحم فرما, میری مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما, اس لیے کہ انہوں نے مجھے میرے چھوٹے رہنے کے زمانے میں پالا ہے. میری ماں نے 9 مہینے تک میرا بوجھ اٹھایا ہے, درد زاہ کو سہا ہے, اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا ہے. میرے باپ نے حلال کمائی کما کر میری تعلیم تربیت کی ہے, میرے اخلاق کو سنوارا ہے, مجھے علم دیا ہے, دنیا اور آخرت کی پہچان کرائی ہے. لہذا ماں کا بھی رتبہ بلند ہے, باپ کا بھی رتبہ بلند ہے, اس لیے میرے پروردگار ان پر رحم فرما, ان کی مغفرت فرما. یہ دعا کیا کرو, فرمایا اللہ پاک نے, یہ دعا کیا کرو ان کے صحت و عافیت کی, ان کے عمر کے درازگی کی. اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں رد نہیں کی جاتی, اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے اب ایک آخری بات عرض کر کے بات کو سمیٹ لوں گا کیونکہ وقت ہو گیا ہے. وہ کیا ہے بات؟ دیکھو اللہ پاک نے والدین کے ساتھ اگرچہ کہ وہ ظالم بھی ہوں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے, نہیں کافر بھی ہے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا رسول پاک نے. ابھی آپ نے احادیث شریفہ سماعت کی, تو آخر ایسا کیوں ہے؟ یہی معاملہ اولاد کے لیے نہیں بیان کیا گیا. کیا اولاد کافر بھی ہے تو حسن سلوک کرو؟ نہیں بتایا گیا. بیوی کافر بھی ہے تو حسن سلوک کرو؟ نہیں بتایا گیا. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟
ایسا ان کے لیے کیوں نہیں ہے، والدین کے لیے کیوں ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے معلوم؟ والدین یاد رکھیے اللہ اس کے رسول کے بعد پوری روئے زمین پر بسنے والی مخلوق میں اگر آپ کا سب سے زیادہ بھلا چاہنے والے کوئی ہے، ماں باپ ہے۔ وہ ماں باپ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن ماں باپ ہی وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ ہم کو چاہنے والے۔ اگر بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر بولا کہ ایک گردہ فیل ہو گیا، ایک اور گردے کی ضرورت ہے، ماں باپ دینے تیار ہو جاتے، مگر وہی ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے، ایک گردے کی ضرورت ہے بولے تو اولاد میں کوئی تیار نہیں ہوتا گردہ دینے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دیکھو آپ ماں باپ کیا کرتے، بچے کے لیے اس کے کھانے پینے رہنے پھر اس کے پڑھائی کے لیے پیسے جمع کرتے، اس کے اوپر خرچ کرتے، شوق سے خرچ کرتے، اس کو گھمانے پھرانے کھلونے دلانے ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے پھر یہ سوچتے ماں باپ بیٹے کے لیے جو ہے نا جمع کریں گے پیسے، فیوچر میں اس کو کام میں آتے، بیماری ساماری لگے بھی رہتی، اس کو آگے پڑھائی میں کام میں آتے، پھر شادی ہوتی، پھر بچے ہوتے، اس کے لیے پلاٹاں لے کے رکھتے، اس کے لیے زمینات لے کے رکھتے، مکانات لے کے رکھتے۔ ماں باپ اپنی پوری زندگی کھپا دیتے اولاد کی تعلیم تربیت ان کا مقدر سنوارنے کے لیے، لیکن وہی ماں باپ جب اتنا جمع کر کے بڑھاپے کو پہنچ جاتے نا، اولاد کیا کرتی؟ ماں باپ کے خالی مرنے کا انتظار کرتی، انہوں مرے تو یہ پراپرٹی میں کو ملتی بول کے کرتے نہیں کرتے؟ بولا آپ ہم میں کے کتنے ایسے ہیں ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتے؟ ہم کو دولت اتنی پیاری ہے والدین سے، مگر ماں باپ کو اولاد اتنی پیاری ہے دولت سے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کبھی نہیں کہا کہ ماں باپ اگر اولاد کافر بھی ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، نہیں، مگر اولاد سے یہ فرمایا اولاد مومن ہے نا، تم ماں باپ کافر بھی ہو تو خدمت کرو، ظالم بھی ہو تو حسن سلوک کرو۔ ارے انہوں نے کچھ نہ کیا تو کم از کم اتنا تو کیا نا، راتوں کو روتا تھا تو نیند خراب کر کے تیرے لیے جاگے ہیں، رات کو ہسپتال لے کر بھاگے ہیں، رات میں کڑاکے کی سردی میں تیری ماں پیشاب والے بستر پہ سو کے تجھے سوکھے بستر پر سلاتی رہی۔ یہ سب قربانیاں انہوں نے دی ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے تو بس عیش کیا ہے ان کے روپیوں پر، ان کے پیسے پر۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھو ماں باپ کے لیے پورا قرآن چھان مارو، چیلنج کر رہا ہوں، مگر کہیں اللہ پاک نے نہیں فرمایا ماں باپ فتنہ ہے، نہیں فرمایا۔ کہیں پر بھی اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ماں باپ تمہارے دشمن ہے، ایک مقام پہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث پاک میں۔ لیکن آپ کو میں آج آیت بتا رہا ہوں، قرآن مجید سے آیت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا تمہارے بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے مال، یہ دشمن ہے تمہارے۔ کہاں ہے معلوم؟ یہ آیت شریفہ 28واں پارہ سورۃ التغابن، 28واں پارہ سورہ تغابن، اس کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے آیت سنو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد عدوا لکم، تمہارے دشمن ہے، فرمایا اللہ پاک نے۔ کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہے۔ دیکھو اولاد کیا کرتی، ارے اور کتنا لٹاتے ماں باپ کے اوپر، دیتے جا رہے ان کو، خالی دیتے جا رہے، بولتے نہیں بولتے؟ اولاد بھی بولتی، بیوی بھی بولتی۔ اس کو کیا پتا کہ ماں باپ نے آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں کی ہیں؟ تو بیوی کی باتوں میں اس وقت نہیں آنا ہے، اولاد کی باتوں میں نہیں آنا ہے، جو حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے کرتے ہی چلے جانا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہارے اولاد، تمہارے کیا ہے بیویاں تمہارے دشمن ہیں، یہ تم کو والدین سے دور لے جانا چاہتے ہیں، والدین کے حسن سلوک سے توڑ دینا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو جو رشتے کو منقطع کرتا ہے میں اسے جنت میں ڈالنا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے کیسی سخت وعید بیان فرمائی عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ سب سے اہم ترین اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ لوگ اپنے والد کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، دوستوں کے ساتھ محبت سے، بولے سرکار۔
قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ آدمی اپنے بیوی کے ساتھ تو بڑا محبت والا انداز اپنائے گا، لیکن ماں کو گھر سے نکال دے گا، ماں سے تو دوری اختیار کر لے گا، اس سے تو ہنس کے بات کرنے کا موقع تک میسر نہ ہوگا اس کو۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ قیامت کے علامتوں میں سے ہے فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ہمیں بڑھ چڑھ کر آگے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔